امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کی صحت سے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں. بہت ہی ایک اہم ٹاپک کے اوپر آج بات کریں گے، سروائیکل کینسر. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی، اور جو اس وقت کیمپین گورنمنٹ چلا رہی ہے اس پہ لوگوں کے بہت نگیٹو تھاٹس ہیں کہ ہم کیوں لگائیں یہ ویکسین، مطلب گورنمنٹ فری آف کاسٹ کیوں دے رہی ہے. مطلب لوگوں کے اسٹیٹس میں پڑھ رہی ہوں، ڈاکٹر طاہرہ وہ کہتے ہیں کہ جی کتے کی کاٹنے کی ویکسین تو موجود نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں اتنا فوکس کرنا چاہتی ہے. عجیب عجیب سی لوگوں کی باتیں ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو سروکس جو ہوتا ہے یہ بچے دانی کا جو نچلا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ہم ایزیلی خواتین جب ہمارے پاس کلینک میں آتی ہیں تو ہم معائنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم ہو تو ہم کلینکلی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، سروائیکل کینسر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ 100% پریونٹیبل کینسر ہے. ٹھیک ہے، کچھ ڈیولپڈ کنٹریز نے پراپر 2 کام کیے، ایک اسکریننگ پروگرام اپنا اسٹیبلش کیا اور ویکسینیشن اپنا پروگرام اسٹیبلش کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے انہوں نے سروائیکل کینسر کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کیا اپنے ملکوں سے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ جو ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ اسٹیپ لیا ہے وہ اسی لیے لیا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سروائیکل کینسر کا انسیڈنس ہمارے یہاں بھی بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ بڑھ رہا ہے ظاہر ہے، دیکھیں ایک تو کینسر ایک ظاہر اس کا ٹریٹمنٹ بہت پرولونگ ہے، تکلیف دہ ہے، پھر اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہماری بھی حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. تو ہماری گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے اس کے لیے، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ ہم یہ نیگیٹیوٹی پھیلا کے اور لوگوں کو ڈسکریج کریں اور ساتھ پریشان کریں. کیونکہ ملٹیپل خواتین، مائیں، پیرنٹس انہوں نے ہم سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ویکسینیشن کے لیے اسکول سے ہمیں آ رہے ہیں کہ آپ پرمیشن دیں، لیکن پیرالل ہمیں یہ کامنٹ سننے کو مل رہے ہیں، تو ہم بہت پریشان ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سروائیکل کینسر جو ہے وہ پریونٹیبل ہے بائی اسکریننگ اینڈ بائی ویکسینیشن. اب ایچ پی وی کیا چیز ہے؟ ایچ پی وی ایک ہیومن پیپلوما وائرس ہے جو کہ مین پریکرسر ہے سروائیکل کینسر کا. ٹھیک ہے، جو 90% سروائیکل کینسرز ہیں وہ ایچ پی وی ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، اب ہیومن پیپلوما وائرس جو ہے یہ تقریباً سمجھے 90% خواتین ایکوائر کرتی ہیں جب وہ ان کا سیکشل ایکسپوجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن خواتین کی امیونٹی بہت اچھی ہے، کوئی اور ان کے ایشوز نہیں ہوں گے، کوئی کوموربڈز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ان میں زیادہ تر میں یہ خود سے کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جن میں کوئی اور ایشو ہوگا، امیونٹی اچھی نہیں ہے، کوئی کوموربڈز ہیں، امیونو سپریسڈ ہیں، ملٹیپل اور ان کے ہیں، تو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، تو اس میں پھر یہ اندر ہی ریپلیکیٹ ہوگا اور یہ کینسر میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے پریونشن کی بات کی کہ اس کی جو رسک فیکٹرز ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. سیکنڈ پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایچ پی وی ویکسین ہم لگائیں بچیوں کو جب ان کا سیکشل ایکسپوجر سے پہلے، تاکہ اگر وہ ایکوائر کرتی بھی ہیں تو وہ ویکسین اس کو کلیئر کر دے گی. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ 9 to 15 ایئرس کی بریکٹ لی ہے تاکہ ان اسکول گرلز کو لگائی جائے تاکہ بیفور سیکشل ایکسپوجر ان کو ایچ پی وی سے 4 پروٹیکشن ہو. to 15 جی، ایج 9 to 15. ایج اچھا ہاں 9 to 15 میں کہ بیفور سیکشل ایکسپوجر ان کو لگا دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری جو ہم بات کرتے ہیں اسکریننگ کی. اب جس نے ایکوائر کر لی اور ان کو پرابلم ہو رہا ہے، تو ایچ پی وی وائرس سے جو انفیکشن ہے اس کو کینسر میں تبدیل ہونے کے لیے ایک بہت سلو پروسیس ہے. کم از کم 15 to 20 ایئرس کا ٹائم پیریڈ چاہیے. اب اگر آپ نے اس 15 to 20 ایئرس کے دوران آپ نے پراپرلی خاتون کو اسکرین کیا ٹھیک ہے، چند بیسک ٹیسٹ سے، تو آپ اس کو پری میلیگننٹ یعنی کینسر سے پہلے کی سٹیج میں پک کر کے اس کو ٹریٹ کر سکتے. اب وہ سمپل ٹیسٹ کیا ہیں؟ نمبر 1 آج کل جو مین یعنی فرسٹ لائن ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے وہ ہے ایچ پی وی ڈی این اے ٹیسٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایچ پی وی ڈی این اے ایک سمپل ٹیسٹ ہے جو کہ خواتین کا گائنیکولوجیکل کلینکس میں ڈیورنگ کلینکل ایگزامینیشن نکالا جاتا ہے. وہ ان کو دیتے ہیں تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ ایچ پی وی ڈی این اے پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. نیگیٹو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر پازیٹیو آتا ہے تو پھر ہم اس پہ فردر ٹیسٹنگ کراتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے لیکوڈ بیس سائٹولوجی،
وہ کسی طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بھی اسکریننگ ٹیسٹ ہے. اور اگر اور کچھ اویلیبل نہ ہو, پیپسمیئر ایک بہت بیسک ٹیسٹ ہے, وہ زیادہ تر گائنیکولوجیکل کلینکس میں ہوتا ہے. بالکل. پھر جو ہماری ڈاکٹرز جو کہ ریموٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیٹ اپ میں ایچ پی وی, ایل بی سی, پیپسمیئر اویلیبل نہیں ہے, تو آپ ایک سمپل جو ہے وہ ویژول انسپیکشن آف سروکس کہتے ہیں, وی آئی اے کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو سمپل لائٹ جس میں کہ آپ سروکس کو ایگزامن کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ ونیگر عام جو سرکہ ہوتا ہے نا, وہ آپ لگائیں تو اس سے وہ لیجن پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. آپ وہ لگائیں, آپ اس کو ایگزامینیشن کریں, اگر آپ کو کوئی ایسی لیجن لگ رہی ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں. لیکن ہمیں اسکریننگ ہمیں ایفرٹ کرنی ہے ایز اے فزیشینس, اور ہمیں پھر آگے جب ہم ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو تو ظاہر ہے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. جب وہ اویئر ہوں گے تو وہ خود آئیں گے, ایگزامینیشنز بھی کرائیں گے اور ٹریٹمنٹ بھی کریں گے. تو WHO کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ سروائیکل کینسر جو ہے نا, دیٹ از اے کینسر 100% بیکاز آف انکمپیٹنس. انکمپیٹنس ہمارے ہر مطلب ہم کہیں گے کہ ہر چیز اس میں ڈاکٹرز کا بھی ہوگا کہ جن ہمیں اگر ہم اویئرنیس نہیں کریٹ کر رہے, لوگوں کی بھی کہہ لیں کہ لوگ جب اس کو سن نہیں رہے یا اس سے اویئر نہیں ہیں, پھر ہیلتھ فیسلٹیز اگر اویلیبل نہیں ہیں, کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنی بہتر کر لیں تو ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ویکسین اس وقت اسکولس میں لگ رہی ہے تو وہ ہمیں ضرور لگوا لینی چاہیے. بالکل لگوانی چاہیے. اور بچیوں میں اب دیکھیں ہمارے کچھ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بچوں کو بھی لگا رہے ہیں, لڑکوں کو بھی لگا رہے ہیں. اچھا. کیونکہ ایچ پی وی جو ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سیکشل ایکسپوجر سے پھیلتا ہے, وائرس ہے. ٹھیک ہے, وائرس ہے یہ. اچھا, اب خواتین میں جو کامن کینسرز کراتا ہے ایچ پی وی, وہ ہوتا ہے سروائیکل, ولول اور ویجائنل کینسرز. اس کے علاوہ میلز میں اوروفرنجیل, ٹھیک ہے, اور پینائل کینسرز بھی کاز کرتا ہے یہ. تو بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی پروٹیکشن کی سے ضرورت ہے. تو جو اچھے ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے تو بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی لگانی شروع کیا تاکہ پروٹیکشن ہو. لیکن چونکہ اس کا رسک سب سے زیادہ جو ہم کامن دیکھ رہے ہیں ایچ پی وی ریلیٹڈ, وہ سروائیکل کینسر دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کمپین سٹارٹ کی گئی تاکہ گرلز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, ان کو یہ ویکسین لگائی جا سکے اور سروائیکل کینسر کو آپ کنٹرول کر سکیں. بالکل. تو یہ ایک ہی دفعہ لگانے کی بس ضرورت ہے, کوئی دوبارہ ہر سال تو نہیں لگے گی, یا بس اٹس اونلی دیکھیں اس کی نا پہلے جو سٹارٹ میں ہمارے پاس آئی تھی, اس میں 3 طرح کی ویکسینز آ رہی تھیں. بائیولنٹ تھی ایک سرورکس کے نام سے, جو کہ 2 ایچ پی وی کے مور دین 200 اسٹرینز ہیں. تو سرورکس جو ہے وہ 2 مین جو ہائی رسک اسٹرینز تھے ان کو کنٹرول کر رہی تھی 16-18. پھر ایک کوارٹیولنٹ آئی جو 4 اسٹرینز کو کنٹرول کرتی ہے گارڈیسل کے نام سے. اب ایک گارڈیسل 9 کے نام سے آ رہی ہے جو 9 اسٹرینز کو کنٹرول کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو انیشیلی جو تھی اس کی وہی تھی کہ 3 ڈوزز آ رہی تھی, 1, 0, 1 اینڈ 6 منتھس والی. لیکن یہ والی جو ویکسین ابھی لانچ ہوئی ہے یہ سنگل ڈوز ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ لگوانی اور یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی. بالکل. سروائیکل کینسر کے اوپر بات کر رہے تھے, بہت کلیئرلی ڈاکٹر طاہرہ نے بتایا کہ یہ ویکسین بالکل محفوظ ہے, کسی قسم کی غلط باتوں پہ آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اور گورنمنٹ یہ فری آف کاسٹ لگ رہی ہے. بہت ایکسپینسو ویکسین ہوتی ہے. ڈاکٹر طاہرہ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ لوگ سمجھ رہے مفت لگ رہی ہے, تو نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں نے جو بتایا نا کہ انیشیلی جو سرورکس بھی آئی تھی تو اس ٹائم پہ کو 5-6 ہزار روپے کی ایک سنگل ڈوز لگتی تھی, اور ابھی یہ جو گارڈیسل 9 ہے اس کی کاسٹ مور دین 10,000 مطلب ہے, اور یہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو فری دے رہی ہے. تو پلیز اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور آپ یہ فری آف کاسٹ یہ ویکسین لگائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. بالکل. ایک پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بتا رہی ہیں, جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بہت شکریہ. تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی ملنا چاہے ان سے, کیا کہاں بیٹھتی ہیں, کیا ٹائمنگز ہیں؟ شکریہ. بالکل بتا دیتے ہیں. آپ کے ویسے کیا ٹائمنگ ہے کلینک؟ میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ہوتی ہوں. میرے ٹائمنگز ہوتے ہیں منڈے اور تھرسڈے, پیر جمعرات صبح 9 سے 1 بیٹھتی ہوں, اور منگل جمعہ 2 سے 4 دوپہر کو ہمارا کلینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ابھی کیا پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ویسے جب ہم اپنے ویسٹرن کلچر کی بات کرتے ہیں تو یوزلی یہ ویکسین پہلے باہر لگانا شروع ہو چکی تھی, کیونکہ وہاں پر اس قسم کے انسیڈنٹس بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں. تو کیا پاکستان میں بھی آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی ینگ ایج میں ایسے کوئی انسیڈنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں سروائیکل کینسر کے؟ بالکل. دیکھیں پہلے نا جیسے ہم نے بات کی تھی اسٹارٹ میں کہ سارے ہر طرح کے جو کینسرز ہیں اوور دی پیریڈ آف ٹائم انسیڈنس ان کا بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں پہلے ٹیومر رجسٹری نہیں ہوتی تھی, یہ بھی ابھی ہمارے گورنمنٹ لیول پہ
ٹیومر رجسٹری, نیشنل ٹیومر رجسٹری ہماری اسٹارٹ ہوئی ہے. تو جب ہوگی تو ہماری اسٹیٹسٹکس زیادہ اچھی ویل ڈیولپڈ اسٹیٹسٹکس اور پراپرلی ویل رپورٹڈ ہوں گی. ابھی تک جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ آ رہا ہے کہ سروائیکل کینسر ہر سال پاکستان میں 5008 نئے کیسز ڈائگنوز ہوتے ہیں, اور جس میں سے 3197 کی ڈیتھ ہو گئی سروائیکل کینسر سے. اور اس ڈیتھ کی وجہ ینگ ایج میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو ریپروڈکٹیو ایج میں ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اب ان کی ڈیتھ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خواتین علامات کو پک نہیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اسکرین نہیں ہوا, ویکسینیشن نہیں ہوئی, تو لیٹ ڈائگنوسس کی وجہ سے پیشنٹس کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اور یہ بھی اسٹیٹسٹکس جو میں نے جیسے کہا نا کہ یہ انڈر رپورٹڈ ہے, کتنے ایسے جو بتاتے بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس کینسر رجسٹری ابھی جسٹ اسٹارٹ ہوئی ہے, تو یہ انڈر رپورٹڈ اسٹیٹسٹکس ہیں. تو اسٹل یہ بہت ہائی ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ سروائیکل کینسر پریونٹیبل کینسر ہے, اور اس کے لیے اگر نیو 5000 کیسز آ رہے ہیں اور اس میں سے 3,000 کی ڈیتھ ہو رہی ہے, تو obviously یہ بہت الارمنگ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو اسی لیے یہ جو ہماری گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے, اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایک پریونٹیبل ڈیزیز اتنی پریولنٹ ہو رہی ہوگی, تو ہمیں اس کے لیے ہمیں یہ انیشیٹو لینا چاہیے. تو ویکسینیشن بھی ڈیفینیٹلی آپ لگوائیں, اور ساتھ جو ہم اسکریننگ کی بات کریں, ایون امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر آپ نے ویکسینیشن لگوا لی ہے تو اس سے یہ نہیں آپ نے ایزیوم کرنا کہ اب آپ کو اسکریننگ کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے. یس, اور اسکریننگ نا بہت آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت فریکوینٹ ٹیسٹنگ کرانی ہے. جو HPV ٹیسٹ ہے وہ ہر 5 سال کے بعد ایک دفعہ آپ نے کرانا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح LBC جو ٹیسٹ ہے وہ آپ نے 3 سال کے بعد ایک ٹیسٹ کرانا ہے, اور سمپل آپ نے گائنیکولوجسٹ کو دکھانا ہے, وہ ڈیورنگ ایگزامینیشن آپ کا یہ ٹیسٹ نکالیں گی. اور یہ ہمارے پاس HPV ٹیسٹ, HPV DNA کا ٹیسٹ, LBC, یہ سب ہمارے پاس لیاقت نیشنل میں اویلیبل ہے. بالکل. یہ آئی تھنک یہ کافی ایسے کامن سمٹمس ہے, اس پہ تو ہم آئی تھنک خواتین سوچتی نہیں ہے اس پہ زیادہ. نہیں دیکھیں, اب نا کچھ عرصے سے جب اس پہ بات ہونا شروع ہوئی, ڈاکٹرز بھی بات کر رہے ہیں, اویئرنیس پروگرامز بھی ہو رہے ہیں, کمپینز بھی ہوتی ہیں, سمپوزیمز بھی ہو رہے ہیں, تو گریجولی تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی ہے خواتین میں, تو آتی ہیں ہمارے پاس کلینک میں. خاص طور پہ پوسٹ کوئٹل بلیڈنگ یا ریکرنٹ ڈسچارج کے ساتھ بہت ساری خواتین ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں, اور ہم ان کا ورک اپ کراتے ہیں. اچھا, یوزلی یہ جو سروائیکل کینسر کی کیمپین چل رہی ہے اس میں زیادہ تو جو نیگیٹو ہے نا وہ خواتین ہیں, وہ اپنی بچوں کو نہیں لگوانا چاہتی. دیکھیں وہی, جب یہ کمپین ابھی اسٹارٹ ہوئی, اس کے ایڈورٹائزمنٹس ہی آنا شروع ہوئی, تو ہم نے سننا شروع کر دیا, تو ڈفرینٹ قسم کے اوپینینس لوگوں کے آنے لگے, تو ظاہر ہے ہر کوئی ڈرتا ہے. آپ اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں نا, جیسے کووڈ کی ویکسین ہوئی تھی, تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ کوئی اگر کسی کا سڈن کارڈیک اریسٹ سے ڈیتھ ہو رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کووڈ سے ہو گئی تھی, سب کچھ کووڈ سے. کسی کو اسٹروک ہو جائے تو کہتے ہیں یہ کووڈ کا افیکٹ ہے. تو پہلے پولیو سے, پھر کووڈ سے, اور اب اس والی سے, لیکن ہم نے بیماریوں سے جان نہیں چھڑا لیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہرہ. کوئی بات ہماری رہ تو نہیں گئی ہے؟ نہیں, اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں, اچھا دیکھیں اس میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ جو یہ ویکسین ہے یہ آپ لوگ پلیز ضرور لگوائیے, اس کے کوئی ایسے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. جیسے ہر ویکسینیشن کے بعد ہوتا ہے نا کہ لو گریڈ فیور ہو سکتا ہے, فٹیگ ہوگی, ہیڈ ایک ہوگا, یہ والے تھوڑے سے پرابلمز آتے ہیں, مطلب سے وہ بھی 24 آورس کے, وہ تو ہر ویکسین کے بعد آتے ہیں نا, یہی سمٹمس ہوں گے, ادروائز کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اور ہم تو انکریج کریں گے کہ سب ویکسینیشن کرائیں اپنے بچوں کی. میری اپنی بیٹی 13 سال کی ہے, اور میں نے اس کے اسکول میں جو انہوں نے بھیجا تو میں نے اس کو یس کر کے بھیجا کہ آپ اس کو لگائیں یہ ویکسین. اگر کوئی اس میں پرابلم ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو روک لیتے, تو بالکل آپ جو ہے وہ لگوائیں, ٹھیک ہے. تو باقی میرا جو ٹیک ہوم میسج ہوگا وہ اگین یہی ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن سے ہم لائف سیو کر سکتے ہیں. اسکریننگ کو انکریج کرنا چاہیے, ویکسینیشن ہمیں انکریج کرنی ہے اپنے لوگوں میں, اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ کہ سمٹمس کو اپنے جانیے اور آپ بات کریں اس پہ. یہ جو ایک سٹگما ہے ہمارے ہاں کینسر کا, اس کو آپ بریک کریں. کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جیسے شوگر, بلڈ پریشر, باقی تمام بیماری ہیں, تو آپ اس کے اوپر بات کریں اور اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں تاکہ اس کی ارلی تشخیص ہو سکے. سو ٹرو, بالکل آپ صحیح کہا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ, آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہر چیز ایکسپلین کی ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت ہم سن رہے ہیں, کیونکہ بہت دنوں سے ریڈیو پہ کالز بھی آ رہی ہیں, لوگ نیگیٹو ہیں, بحث میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, تو پلیز کسی قسم کے سیکنڈ تھاٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہرہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور خبروں کا وقفہ بھی ہو گیا ہے, تھوڑا سا شو آج لیٹ ضرور شروع ہوا, بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا, لیکن کچھ اور بھی اگر آپ کے سوالات ہوں تو فیس بک پہ آپ بالکل میسج چھوڑ سکتے ہیں, پھر ہم نیکسٹ کسی اور شو میں اس کو پوچھ لیں گے. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سا خیال رکھیں.